کوئی آپ کو یہ بتائے کہ خدا سے فلاں بزرگ کی ملاقات ہوئی، پیغمبر کو فلاں صاحب نے وہاں پر دیکھا، فلاں صاحب گئے تو ان کی قبر میں ان کے دھوبی کا حساب ہو رہا تھا تو وہ قبر میں اتر کے انہوں نے ان کو بچا لیا، فلاں بزرگ تھے کعبہ ان کا طواف کر رہا تھا، یہ سب چیزیں گمراہی کی چیزیں ہیں۔ جب آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو دوسرے انسانوں کے ساتھ علم کی زبان بولنا سیکھیں۔ ہماری بہن نے ایک سوال کیا تھا، تحمل کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ علم کی زبان پیدا کرتی ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ تو فکری گمراہی جو ہے نا جی، دنیا میں جتنے افکار آپ کو ملے 5 بنیادیں ہیں فکری گمراہی کی۔ جس فکر میں کوئی ایک چیز پائی جائے بطور اصول، وہ گمراہی کی فکر ہے۔ پہلی فکری گمراہی کا زینہ یہ، کوئی بھی دینی فکر آپ کے سامنے پیش کرے کوئی بھی شخص، ہمارے بزرگوں، ہمارے اکابر، ہمارے علماء نے یہ بات کہی ہے، ان 5 فلٹر سے آپ نے اس کو گزارنا ہے۔ کسی ایک فلٹر پہ وہ رک گئی، گمراہی کی بات ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اور یہ 5 بنیادیں اپنا جو ریزن ہے وہ یا قرآن میں رکھتی ہیں یا علم اور عقل کے مسلمات میں رکھتی ہیں، آپ ان کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا مطالبہ وہ ایک زبان میں ہے، لینگویج میں ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، زبان نطق ہوتی ہے جو ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ میرے آپ کے درمیان یہ مشترک حقیقت ہے کہ یہ میز ہے، یہ میں اور آج آپ انیشیٹ نہیں کر سکتے۔ صدیوں کے تأمل کے بعد اور تواتر کے بعد یہ زبان وجود میں آتی ہے۔ تو فکری گمراہی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو زبان کی بنیاد کو چھوڑ کے منطق کی بنیاد پہ آپ سمجھیں۔ زبان کہہ رہی ہے انما، اس کا مطلب صرف یہ 5 چیزیں۔ آپ کہیں نہیں انما تو اس معنی میں نہیں آتا، تو زبان آپ گھر پہ بیٹھ کے نہیں بنا سکتے۔ اور یہ معاملہ خدا کی کتاب کو سمجھنے کا نہیں ہے، دنیا کے ہر کلام کو سمجھنے کا ہے۔ مطلب میں شیکسپیئر کی کتاب بھی آپ کے سامنے رکھوں تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ کس زبان میں ہے یہ بھائی، اس زبان میں اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ جی ہمارے ہاں تو اجماع ہے کہ جو شخص شادی شدہ ہو اور اس سے زنا ہو جائے تو اس کو تو رجم کرنا ہے، تو میں آپ سے پوچھوں گا قرآن مجید میں جو زنا کی سزا لکھی ہوئی ہے اس میں جو لفظ ہے زانی کا، یہ لفظ کہاں یہ تخصیص پیدا کرتا ہے شادی اور غیر شادی شدہ کی؟ زبان میں بتائیں پہلے آپ۔ تو ہمارے ہاں جو بڑی گمراہیاں پیدا ہوئیں اس کا پہلا سبب یہ تھا کہ ہم نے زبان کا دامن چھوڑ دیا، اور ہم نے آخری پارے کی صورتیں پڑھ کے کہا قیامت کی نشانیوں کو پہاڑ اڑے ہوں گے، اس سے مراد تو انڈسٹریل ریولوشن ہے، اور یہ جو جنوں کا ذکر ہے اس سے مراد تو صحرا کی مخلوق ہے۔ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ قرآن نے کہا بلسان عربی مبین، یہ زبان میں نے نازل کیا ہے، واضح عربی زبان میں، اس کے مطلب واضح ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے۔ آپ ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ خدا زمین پہ اپنا پیغمبر بھجوا کر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تمہیں کائنات کی حقیقت منتقل کرنا چاہتا ہوں، اور جو میڈیم اس کے لیے اختیار کر رہا ہے اس میڈیم کو ہم نے اتنا ناقص بنا دیا ہے کہ جو چاہیں معنی اس میں پہنا دیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ میں اپنے بارے میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ آپ میری گفتگو کو 2 معنی میں بیان کریں، اور وہ کلام جو فیصلہ کرنے آیا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جج فیصلہ کرنے کے لیے شاعری میں نظم لکھ دے کہ جو چاہو اس سے معنی اخذ کر کے جا کے فیصلہ لے لو؟ بھائی وہاں کسی کی جان کا فیصلہ ہونا ہے، وہ ورڈکٹ ہوتا ہے، وہ 2 ٹوک ہوتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کی ایک متعین تعویل ہے، 2 ٹوک ہے، ایک متعین زبان میں ہے۔ جو عالم آپ کو کوئی بھی گفتگو کرے دین کے نام پر، تو آپ اس سے پہلا سوال یہ کریں کہ اگر یہ قرآن کی حقیقت بیان کر رہے ہیں تو بتائیں قرآن مجید میں کہاں بیان ہوا۔ پہلی گمراہی کا زینہ۔ دوسرا، قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ جو دین اس نے ہمیں دیا ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے محکمات اور ایک ہے متشابہات۔ ہم انسان چیزوں کو مثالوں سے سمجھتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہمارے سامنے ایک ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ حقیقت کو اخذ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جن کی حقیقت میں تمہیں نہیں دکھا سکتا، سمجھا سکتا ہوں۔ جنت، جہنم، خدا کا وجود، آسمان، اس کی کیفیات، یہ ہم تب جانیں کہ جب ہم آنکھوں سے دیکھیں تو ہمارے سامنے کوئی مثال ہو۔ اللہ تو اپنے بارے میں کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، میری تو کوئی مثال بھی نہیں ہے۔ تو وہاں پر وہ کیا کرتا ہے؟ تشبیہ کا اسلوب استعمال کرتا ہے۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جنت کیسی ہوگی، بہتی ندیوں کا شور ہوگا وہاں پہ،
جہنم کیسا ہوگا، آسمان کے اندر خدا کیسے بیٹھا ہوا ہے، یہ سب چیزیں متشابہات ہیں۔ متشابہات کا مطلب ہم معنی سمجھتے ہیں، حقیقت نہیں جانتے، اس لیے کہ ہم حقیقت تب جانیں گے جب ہم دیکھ کے آئے ہوں وہ چیزیں۔ تو قرآن نے کہا جو فکر متشابہات کے در پہ ہو تو ان کے دلوں میں زیغ، تیڑ اور کجی ہے۔ ہمیشہ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ محکمات کو پکڑتے ہیں۔ تو جب کوئی مذہبی فکر، کوئی عالم اپنی زبان سے وہ بات نکالے کہ جو متشابہات کے دائرے کی ہو تو بس کھٹک پیدا ہو جانی چاہیے کہ اب میں گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہوں۔ کوئی آپ کو یہ بتائے کہ خدا سے فلاں بزرگ کی ملاقات ہوئی، پیغمبر کو فلاں صاحب نے وہاں پر دیکھا، فلاں صاحب گئے تو ان کی قبر میں ان کے دھوبی کا حساب ہو رہا تھا تو وہ قبر میں اتر کے انہوں نے ان کو بچا لیا، فلاں بزرگ تھے کعبہ ان کا طواف کر رہا تھا، یہ سب چیزیں گمراہی کی چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ جو محکمات ہیں وہ مسلمہ ہیں۔ میں نہیں جانتا خدا کہاں کس کیفیت میں ہے، مجھے نہ یہ جاننا ہے نہ یہ سننا ہے آپ کے شیخ سے کہ انہوں نے ریاستوں کے بعد ان کو دیکھ لیا۔ تو میرے قرآن نے مجھے کہا ہے کہ جس کے دل میں تیڑ اور کجی ہوگی وہ ان کی حقیقت کے در پہ ہوگا۔ ان کو سننا ہے، سننے کے بعد ان کا جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھنا ہے۔ جنت کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، وہاں تمہیں سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔ حقیقت کیا ہے اس کی، اس وقت کیسی ہے، میں کیسے جانوں؟ میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، تو مجھے مثالوں سے سمجھایا جاتا۔ دوسرا فلٹر ہے یہ گمراہی کا۔ تیسرا فلٹر یہ ہے کہ اللہ کی شریعت اور اللہ کا دین ہمیں دیا گیا ہے نا، اس میں کچھ چیزوں کی حیثیت اصل کی ہے، سورسز کی ہے، اور کچھ چیزیں اس اصل کی فرع ہیں، کلورنی ہیں، اس سے نکلتی ہیں۔ تو دنیا اور عقل کا یہ اصول ہے کہ ہمیشہ جو فرع ہوتی ہے، جو فروعات ہوتی ہیں، ان کو اصل کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے۔ کوئی وکیل کھڑے ہو کے عدالت میں جب کوئی دلیل دے رہا ہو تو اس دلیل کو آئین کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، آئین کو اس دلیل کی روشنی میں نہیں دیکھا جاتا، اصل قانون کی روشنی میں اپلیکیشنز کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے دین میں اصل کیا ہے؟ قرآن مجید، اور فرع کیا ہے اپلیکیشن؟ وہ احادیث ہیں۔ تو حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے، قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے تو اصل کو فرع کی جگہ پہ لے آئیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ نہ اصل سمجھ میں آئے گی نہ فرع سمجھ میں آئے گی، اور پھر ایک اور نتیجہ نکلے گا کہ آپ اصل کو مجروح کر دیں گے، نیچے گرا دیں گے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دو جرائم کے علاوہ آپ کسی موت کی سزا نہیں دے سکتے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، دو جرائم ہیں، ایک قتل ایک فساد فی الارض۔ آپ کو حدیث میں کوئی تیسرا جرم بھی ملتا ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے قرآن کی آیت تو منسوخ ہو گئی، قرآن کی اس آیت کے الفاظ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن نہیں جی ہم اس کا معنی یہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو ایک اور ذریعہ علم ہے۔ تو پھر آپ قرآن کی حیثیت کو بھی نیچے لائیں گے، اور اس کلام کو جب ایک دفعہ مجروح کر دیا جائے تو اس باقی کلام کی وہ حیثیت برقرار نہیں رہتی۔ تو تیسرا زینہ ہے فکری گمراہی کا۔ ہر مذہبی فکر جب آپ کو آ کر بتائے کہ جی قرآن کو اس کی روشنی میں سمجھ کے قرآن کی تعویل کرنی ہے، یہ گمراہی کی فکر ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں قطعی فیصلہ کرنے والا ہوں، اختلافات میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، نہ کہ مجھے مختلف ہی بنا کر کہا جائے گا یہ تو منسوخ ہو گیا، اس کی بات تو سمجھ میں نہیں آتی، اس کے تو ایک ایک آیت کے 50-50 معنی ہیں۔ یہ گمراہی ہے، یہ تیسرا زینہ ہے۔ چوتھا زینہ وہ جس کا ذکر کیا آپ نے، وہ یہ کہ میں دین کے اندر کسی چیز کی ابتدا کروں۔ ایک ہوتی ہے اپلیکیشن میں ابتدا، یہ بدعتیں روز نظر آتی ہیں آپ کو، نظر نیاز کی، 40ویں کی، چلوں کی، لیکن فکر میں بدعت پیدا کر لوں تو یہ گمراہی ہے۔ اور فکر میں بدعت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سورسز دو بنائے اللہ نے دین کے، قرآن اور سنت، میں نے ایک نیا سورس پیدا کر دیا، میں نے کہا جی یہ بھی دین کا سورس، یہ بدعت ہے۔ تو ہمارے نزدیک حجت قرآن ہے اور سنت ہے، اور ملتی کس سے؟ پیغمبر کی ذات سے۔ تو جو اپلیکیشنز ملتی ہیں ان کی روشنی میں دیکھی جائیں گی، وہ حدیث میں ہوں وہ اجماع میں ہوں، پوری امت متفق ہو جائے، کسی انڈرسٹینڈنگ پہ پرکھا جائے گا واپس جا کے، کیونکہ افراد کی تعداد ہمارے دین میں بنیاد نہیں بنتی، ہمارے دین میں اللہ کی ہدایت بنیاد بنتی ہے۔ افراد تو اس وقت مسیح ہم سے زیادہ ہیں، اربوں کی تعداد میں مل کے کہہ رہے ہیں کہ سیدنا مسیح خدا کے بیٹے ہیں، اور شریعت منسوخ ہو گئی، اور کفارے کا عقیدہ جس کے بعد ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سیدنا مسیح جو ہے وہ صلیب چڑھ گئے، اجماع ہے ان کی امت کا، تو آپ ان کو دین کیسے پیش کریں گے؟
مطلب میں قرآن لے کے جاؤں وہ آگے سے کہیں ہمارا تو اجماع ہے اس پہ، ہمارے تو سارے بزرگ ہی بات کرتے ہیں، تو دلیل قرآن و سنت بنتی ہے، یہ چوتھی چیز ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی کلام کو آپ پڑھتے ہیں تو علم اور عقل کے مسلمات وہ کلام میں کبھی لکھے ہوئے نہیں ہوتے، وہ پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، قرآن مجید کس کی طرف آیا ہے؟ آپ مجھ سے مطالبہ کریں قرآن میں لکھا ہوا دکھاؤ، بنی اسماعیل کی طرف آیا ہے۔ تورات اللہ نے کس کو دی؟ آپ کہیں قرآن میں لکھی ہوئی دکھاؤ کہ تورات ایک کتاب تھی، وہ کتاب ہم نے فلاں وقت میں نازل کی اور اس کتاب کو ہم نے موسیٰ کو دیا اور موسیٰ نے اس کو تسلیم کیا، لکھا ہوا دکھاؤ۔ یہ کبھی نہیں کرتے ہم۔ ہمارے ہاں یہ گمراہی کا پانچواں زینہ بنا کہ اس کی بنیاد پر ہم نے مسلمات تاریخ کا انکار کر دیا۔ اور آج کل آپ سنتے ہوں گے کہ انجیل تو کا مطلب تو ہے خوشخبری، تو ہر وہ خوشخبری جو آپ کی جیب میں ہے وہ انجیل ہے۔ تورات کا مطلب ہے قانون، ہر وہ قانون جو آپ بناتے ہیں وہ تورات ہے۔ قرآن میں کہاں ہے بنی اسماعیل کا ذکر؟ قرآن تو آئے نہیں بنی اسماعیل کی طرف۔ تو یہ مسلمہ تاریخی حقائق ہیں، علم اور عقل کے مسلمات اور اسٹیبلش تاریخی حقیقتیں کبھی کلام میں بیان نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے درمیان متفق علیہ ہوتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں قائد اعظم پاکستان کے بانی تھے، جب کبھی ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو بتاتے نہیں پہلے محمد علی جناح کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے دادا کون تھے، کیوں؟ مشترک ہے ہمارے درمیان یہ چیزیں۔ تو یہ 5 فلٹرز ہیں ہر مذہبی فکر کو بشمول ہمارے مذہبی افکار کے، ان پر پرکھیں۔ اگر ان فلٹرز پر اطمینان ہے نہیں ہے تو پہلے ان پہ گفتگو کریں کہ نہیں جی یہ غلط باتیں بیان کی، قرآن عربی میں نہیں ہے۔ علم اور عقل کے مسلمات بیان ہوتے ہیں ہر جگہ پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، بتائیں قرآن نے کہا ہے متشابہات کے در پہ ہو، بتائیں اصل کو فرق کو اصل کی جگہ پہ رکھیں، بتائیں کہ بدعت پیدا کرنی چاہیے۔ اگر 5 پہ اتفاق ہے تو ہر ایپلیکیشن کو پرکھا جائے گا بشمول ہمارے افکار کے۔ اگر وہ کہیں پر غلط ثابت ہوئی تو وہ گمراہی کی فکر۔ دین کے طلبہ کو جی کو آخری نصیحت کے چند الفاظ کرتے ہیں جو پڑھنے لگے ہیں آپ سے بھی کچھ نہ کچھ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اپنی برکت شامل کرے گی، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے نزدیک 3 ہی چیزیں ہیں جو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا پیغام ہی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ عامی ہیں یا عارف، عالم ہیں یا طالب علم، آپ ہر حال میں طالب علم بنیں۔ عامی کو بھی یہی کرنا چاہیے، عالم کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ جس وقت انسان اپنے بارے میں یہ خیال کرنے لگ جاتا ہے کہ میں عالم ہو گیا، یہ عامی بھی کرنے لگ جاتے ہیں، پڑھ لیا ہم نے بہت، بس اس سے علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ سچا طالب علم، اور سچا طالب علم کس کو کہتے ہیں؟ جو علم کا استقبال کرے۔ علم کا استقبال وہ شخص کرتا ہے جو اختلاف کا استقبال کرے۔ یہ کہ جو موافق علم ہے وہ تو ویسے ہی جیب خالی ہوتی ہے، آپ ڈال دیا جاتا ہے۔ جب آپ اختلاف کا استقبال کرنا سیکھ جائیں، استقبال کا یہ مطلب نہیں کہ آپ قبول کر لیں، قبولیت بالکل ایک الگ چیز ہے، یعنی آپ خیر مقدم کریں۔ اچھا کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے کہ جو ہماری کسی بات پر تنقید کر رہا ہے، اس سے مختلف بات کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نئی حقیقت اس پر واضح ہوگی۔ میرے استاد مولانا امین حسن اصلاحی ایک بڑا اچھا جملہ فرمایا کرتے تھے، جب دیہات میں ہوتے تھے ہم جاتے تھے ان سے پاس، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جس دن میں صبح قرآن کھولتا ہوں، تفسیر لکھ رہے تھے اس وقت تدبر قرآن، اور آیت انتہائی مشکل کوئی سامنے لے آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آج ہوا ہے نا دن، تو یعنی یہ گویا وہ وقت ہوتا ہے کہ اب کوئی راز کھولے گا، اب کوئی انکشاف ہوگا، اب کوئی حقیقت واضح ہوگی۔ اب یہ کیا ہے؟ حالانکہ آدمی کہتا ہے کہ آیت آسان ہے، تیری تفسیر لکھی جائے گی، کہتے ہیں کہ میں پھر اٹھ جاتا ہوں اور اس سرور میں اٹھ جاتا ہوں کہ اب کوئی راز کھلنا ہے تو آج اسی کی نظر۔ ایسا ہی معاملہ کسی بھی اختلافی رائے کے سامنے آنے پر مسلمان یہ احساس کھو بیٹھے، اس کے نتیجے میں وہ علم سے محروم ہو گئے۔ ان کے مذہبی لوگ، ان کے غیر مذہبی لوگ، ان کے اساتذہ، ان کے سیکولر ذہن کے لوگ، سب کا حیت ان کے ساتھ شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنا کم و بیش نہ ہو گیا۔ یعنی آپ کسی آدمی کے ساتھ سیاست پر، معیشت پر گفتگو کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بنے بنائے نظریات کے بارے میں وہ اتنا زیادہ جذباتی ہوگا کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہو گیا، میں نے کوئی چیز چھین لی ہے۔ تو علم کا استقبال کرنا ہر لحظے، جیسے کہ ہم جب پڑھتے ہیں
نئے نئے کسی مدرسے میں جاتے ہیں تو وہاں کوئی اچھا استاد گفتگو کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے نا کہ ہر چیز نئی آ رہی ہے، اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس استقبال کو اس وقت کو مختصر گفتگو میں اگر کھولوں اور یہ بتاؤں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اگر کسی انسان میں یہ چیز پیدا ہو جائے، پھر تنقید اس کے لیے، میں آپ کو بالکل دل کی بات بتا رہا ہوں، یہ میرے سارے تلامذہ اس بات سے واقف ہیں کہ میرا ایک ہی سوال ہوتا ہے، یہ منظور صاحب یہیں رہتے ہیں آپ کے ملیشیا میں، بھائی آپ نے فلاں تنقید آئی ہے وہ بڑی ہے، یہ مجھے اس سے نہیں دلچسپی ہوتی کہ کوئی کسی نے کوئی اتفاق ظاہر کیا تھا وہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، تنقید آئی ہے وہ پڑھی ہے آپ، کیونکہ اگر کسی طالب علم کے اندر اپنے اوپر ہونے والی تنقید سے بیداری پیدا ہوگی تو وہ طالب علم نہیں رہا۔ آپ تنقید کا استقبال کریں، تنقید کا استقبال علم کا استقبال ہے، جیسے ہی آپ ایک طالب علم کے طریقے پر اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو بھائی نتیجہ کیا نکلے گا، یا یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ ہی کی بات صحیح ہے تو بڑا اعتماد پیدا ہوگا، ایک تنقید بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی، اور یا تو نئی حقیقت واضح ہو جائے گی، تو اسی کی تو تلاش میں ہم نکلے ہوئے ہیں، تو شکریہ کا خط لکھیں گے اس آدمی، اس کا جا کے ہاتھ چومیں گے کہ آپ نے ہمارے لیے ایک نئی دنیا پیدا کری۔ ایک تو میں یہ بڑی درد مندی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے زوال کے اسباب میں ایک بڑا سبب تنقیدی فضا کا نہ ہونا ہے۔ تنقید تنقیس نہیں ہوتی، صحیح چیزوں کا کریٹیکل انالیسس یہ ہم نہ طالب علموں کو سکھاتے ہیں، ہم مناظرہ سکھاتے ہیں، تنقیدی جائزہ نہیں سکھاتے چیزوں کا۔ تنقیدی جائزے میں سب سے پہلا کام کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ دوسرے کا موقف اس طرح بیان کیا جائے جیسے کہ وہ اس کو بیان کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے جب ہم دوسرے کا موقف بیان کریں اور وہ سامنے بیٹھا ہو تو وہ پکار اٹھے کہ میں اس سے بہتر نہیں بیان کر سکتا۔ جب آپ دوسرے کا موقف بالکل درست بیان کرنے کے پہ قادر ہو جائیں گے تو اس وقت آپ کی تنقید بھی کمال کی تنقید ہوگی، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسرے کا موقف اپنے ذہن میں پہلے ترتیب دیتے ہیں اور اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بات ہی اور ہوتی ہے جو تم کی۔ تنقید سے میری مراد یہ ہے، یعنی اس چیز کو تنقیدی نقطہ نگاہ سے پہلے لینا اور پوری دیانتداری کے ساتھ، اس کے بعد اس کا تجزیہ کرنا، پھر دیکھنا کہ وہ کہاں بیٹھتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اسے قبول کر لیں، لیکن اس عمل سے گزارے تو صحیح، اچھی تنقید ہے۔ اس تنقید میں بعض اوقات اس سے سابقہ پیش آ جاتا ہے کہ دوسرا آدمی لب و لہجہ اچھا نہیں رکھتا، وہ آپ کا استغفار کر ڈالے گا، وہ آپ کا علم ماپنے کے لیے بیٹھ گئے ہو، اس کو ایسے غزے بسر کر لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو غزے بسر کی تعلیم دی ہے نا، وہ صرف عورتوں کے بارے میں نہیں دی، ہر چیز کے بارے میں آپ لایانی چیزوں سے موڑ لیں۔ اس کو بیان کیا قرآن میں، عمر اللغو مورزون، یہ لغویات ہوتی ہیں، ایک طرف رکھیں۔ آپ دیکھیں اس نے اس سے میرے اوپر جو تنقید کی ہے وہ اس سب کچھ کے بعد ہے کیا، اس سے آپ ایک انتہائی بری تنقید کرنے والے شخص سے بھی کچھ لے کے اٹھیں۔ ایک بات۔ دوسری جو میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، نصیحت کیا کرنی ہے، میں خود نصیحت کا محتاج ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حق کے ساتھ حمیت پیدا کریں۔ ہمارے یہاں حمیت، غیرت، یہ سب قومی اور نسبی چیزیں بن گئی۔ سچائی اور حق یہ اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ آدمی اس کی حمیت اپنے اندر پیدا کرے۔ اور حق کی حمیت کا مطلب کیا ہے؟ حق کی حمیت کا مطلب یہ ہے وہی جو میں نے بیان کیا کہ سایہ بھی ساتھ نہیں دے گا تم کھڑے نہیں۔ حق اس حمیت کا تقاضا کرتا ہے۔ حق کے لیے آپ کو کسی کو مارنے نہیں دوڑنا ہوتا، اس کی قدر کریں کہ مجھے ایک حق میرا ہے، میسر ہوا ہے، تو اب میں اس حق کا حق ادا کروں گا۔ یہ چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر گھر میں، باہر، ہر جگہ قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قائم بالقسط، یہ جو قائم بالقسط ہونے کو نساء اور مائدہ میں بیان کیا ہے دونوں پہلوؤں سے، والدین کے خلاف، اپنے خلاف، لیکن نام لے کہہ دیا،
اور لا یجمنکم شمالکم، ہر حال میں قائم بالقسط رہو، یہی شہادت ہے۔ لوگوں کے ہاں شہادت مرنے کے بعد ہوتی ہے، قرآن مجید کی روح شہادت یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اس کو اپنی زندگی کا عمل بنانا چاہیے، قائم بالقسط ہو کر زندگی بسر کی جائے۔ اور یہ حق کی حمیت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ حق اتنا عزیز ہو جائے کہ آدمی اس کے لیے اگر لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، نہیں سنتے تو نہ سنیں، مارنے آ گئے ہیں تو مار لیں، بے پرواہ ہو جائے، اور زندگی موت خدا کے ہاتھ میں۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ جب آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو دوسرے انسانوں کے ساتھ علم کی زبان بولنا سیکھیں۔ ہماری بہن نے ایک سوال کیا تھا، تحمل کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ علم کی زبان پیدا کرتی ہے۔ ہم علم کی نہیں، جذبات کی زبان بولتے ہیں۔ جذبات کی زبان تو تیسرے منٹ میں آدمی کو آگ بگولا کر دیتی ہے، اس کے بعد علم کی زبان خاموش ہو جائے۔ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ ہمیشہ علم کی زبان بولیں۔ علم کی زبان کبھی آدمی کو یعنی کچھ ہونے دیتی نہیں، کیونکہ اس کی اپنی ایک سینکٹی، اس کا اپنا ایک تقدس ہے، اور جیسے جیسے آدمی علم کی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی زبان ہی علم کی زبان بن جاتی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جذبات میں آنے کی وجہ کیا ہے۔ بس یہ مختصر سی باتیں اچھی لگی ہوں تو فاتحہ، نہ اچھی لگی ہوں تو لفافے میں ڈال کے ویسٹ لے